اب میں ایس او پیز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کی بنا پر ہمارے علماء نے کافی کوشش کی ہے اور کافی ساری چیزیں حکومت کے تعاون سے طے پائی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ابھی تو رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، کل سے شروع ہو رہا ہے، تو نیکسٹ جمعہ یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوگا اجتماع میں۔ ابھی بھی میں پہلے بھی پچھلے 3-4 جماعت سے بلکہ 1.5 مہینہ تقریباً ہو گیا میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ 10 سال سے کم عمر بچے مسجد میں نہ آئیں۔ لوگ اپنے بچوں کو پھر بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، آئندہ بچے آئیں گے تو ہم دروازے سے واپس کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر تعاون نہیں کریں گے تو حکومت بائی فورس ہمیں روکے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اگر یہاں پولیس کے 2 ملازم آ جائیں اور وہ کہیں جی جب خلاف ورزی ہوگی تو ہم مسجد سیل کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلہ میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ 4-5 دن ہوئے لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 40% کیس بڑھ گئے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کی حالت کیا؟ ابھی بھی میں دربار شریف سے نکلا تو کھوکھے سے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ پہ جو کھوکھے وغیرہ ہیں دونوں، وہاں دیکھا تو وہاں جناب جتنے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں کسی نے ماسک نہیں پہنا، کوئی سینیٹائزر نہیں ہے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے۔ بھائی جب تک آپ فاصلہ برقرار نہیں رکھیں گے تو یہ انویزیبل چیز ہے، یہ نظر تو آتا نہیں ہے، تو یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ لوگ ابھی تک اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ ابھی بھی دروازے پہ لڑکوں کو کھڑا کیا کہ ماسک وغیرہ دیں، بہت چند لوگ ہیں جن کے پاس ماسک ہے، اکثر لوگ ماسک استعمال نہیں کرتے۔ اب میری تو مجبوری ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں نہیں لگایا، تو اب میں تو بولنا ہے تو اس لیے میں نے مجبوراً نہیں لگایا، وگرنہ جیسے نکلوں گا یہاں سے تو ضرورت پڑنے پر لگائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ ماسک پہنیں اور یہ ساری جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو کریں۔ اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو حکومت نے ایس او پیز جو ہمیں دی ہیں تمام مساجد میں عمل درآمد کے لیے۔ ایک صف میں 2 نمازیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ کس طرح؟ یعنی آپ کے دائیں بائیں، جیسے یہ بیٹھے ہیں تو ان کے بائیں بھی 3 فٹ کا فاصلہ رہے گا، اور یہ فاصلہ اب نماز میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ نماز سے پہلے تو ہم پہلے سے مینٹین کر رہے تھے، لیکن اب نماز میں بھی یہی فاصلہ ہوگا۔ اس پر ہمارے اہل علم نے بہت کوشش کی ہے مسائل کو ڈھونڈنے کی، اور جیسے علامہ کاسانی کی جو بدائع الصنائع ہے، فقہ کی بہت معتبر کتاب ہے، امہات الکتب میں سے ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ اس سے نماز میں کراہت تب آتی ہے جب عذر نہ ہو، اور جب عذر ہوگا تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ اب چونکہ عذر ہے، عذر یہ ہے کہ وبا کا زمانہ ہے اور لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں، اس لیے دائیں بائیں فاصلہ رکھنا شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی صورتحال میں کہ جب لوگ مجبور ہوں اور سب کو اجتماعی طور پر کسی ایسے عذر کا یا ایسی پریشانی کا سامنا ہو۔ تو اس لیے 2 صفوں میں جو فاصلہ ہے وہ بھی 6 فٹ کا ہوگا، یعنی آگے پیچھے 6 فٹ کا فاصلہ۔ جیسے ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں، جب آپ دیکھیں گے کھڑے ہو کے صفوں میں تو یہ فاصلہ اگر کم ہوا تو کچھ لوگ باہر پیچھے چلے جائیں گے، لیکن اس فاصلے کو کم نہ کیجیے۔ اسی طرح نماز کے یعنی فرائض سے پہلے سنتیں وغیرہ اور بعد کی سنتیں اور نوافل یہ سب گھروں میں جا کر ادا کریں، جیسے پہلے بھی روٹین چل رہی ہے اسی طرح۔ پھر ایک اور اہم چیز، جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو آج بھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جماعت کے بعد آپ یہاں تشریف رکھیں گے، دعا کے بعد 1-8 منٹ، تو جو پچھلی صف والے ہیں سب سے پہلے وہ نکلیں گے، پھر اس کے بعد دوسری صف والے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پھر وہاں ہجوم کرنا ہے تو بھائی پھر یہ صفوں میں بھی ہجوم صحیح تھا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو مقصد یہ صفوں میں بھی علیحدہ بیٹھنے کا یا اس اجتماع میں بھی الگ بیٹھنے کا یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس مینٹین رہے، آپ کا جو فاصلہ ہے وہ برقرار رہے۔ اتنے فاصلے سے وائرس کے امکانات بہت کم ہیں، باقی تو سب اللہ کے سپرد ہے، لیکن جو ظاہری طور پر ممکن ہے ہمیں کم از کم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی بارہا دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اتنے ریجڈ قسم کے مذہبی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ شرعی مسائل پر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی لو جی آپ کا تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ مصافحہ مت کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، اس پر بھی کہا جی یہ تو کوئی مطلب اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو
کیا ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے ہے. بھئی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن قرآن اور سنت ہمارے لیے معیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لہٰذا اس کو سنجیدہ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ حکومت سختی کے ساتھ مساجد کو بند کروا دے گی تو پھر نماز تراویح سے بھی جاتے رہیں گے، جمعے سے بھی جاتے رہیں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں ان کو. پھر اس کے بعد عمر رسیدہ لوگ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، کوشش کریں، مہربانی کریں. میں آج پڑھ رہا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی ایک وضاحت جاری کی. مسلک دیوبند کے ایک عالم ہیں مفتی تقی عثمانی، اس وقت ان کے بہت بڑے وہ عالم ہیں جس طرح ہمارے اہل سنت کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. یہ دونوں حضرات کی کاوش تھی، اس میں کچھ شیعہ لوگ بھی شامل تھے، ان تمام نے مل کر حکومت کے ساتھ جو SOPs طے کی ہیں وہ آپ کے سامنے جو بھی میں نے عرض کی ہیں. تو مفتی صاحب یہ آج کا ان کا یہ ایک وضاحت نامہ تھا کہ میری عمر کہتے ہیں کہ 75 برس ہے، 75. کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر 78 برس ہے. انہوں نے کہا جی ہم دونوں مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم پر اطلاق ہوتا ہے اس SOP کا، وہ سارے جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس کا. تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری عمر 50-60 سال سے اوپر ہے اور ہم بوڑھے شمار ہوتے ہیں تو ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم گھروں میں نماز ادا کریں گے، تو ہماری قوم کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بطور تمثیل، بطور نمونہ کے عرض کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے. پھر اسی طرح کسی کو زکام ہے، بخار ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ گھر پر رہے اور ان احتیاطی تدابیر کو بھرپور طریقے سے فالو کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.